ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، نزول کے اعتبار سے نہیں، ترتیب کے اعتبار سے۔ کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورت، کل 7 آیتیں، لیکن یہ 7 آیتیں اتنی اہم ہیں کہ پورے قرآن کی روح ان 7 آیتوں میں موجود ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ ان 7 آیات میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ام الکتاب کا نام بھی دیا، سبع من المثانی کا نام بھی دیا، فاتحۃ الکتاب کا نام بھی دیا، اور بھی کچھ نام آتے ہیں۔ ٹائٹل ہے یہ قرآن کریم کی ڈیٹیل، قرآن کریم کی تفصیل کا عنوان ہے یہ سورت، اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا تو وہ قرآن کا فلسفہ سمجھ جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے آپ سے، اگر آپ نے ان 7 آیتوں کو سمجھ لیا تو قرآن کریم کا آپ کے دل و دماغ میں فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری قرار پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس کا پڑھنا کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ آپ جب دن میں 5 نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کا میسج یاد رہے گا۔ قرآن جو میسج کرنے کرتا ہے وہ میسج آپ کو یاد رہے گا، دل و دماغ پر تازہ رہے گا۔ 5 وقت کی نمازوں کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے، درخواست ہے، مطالبہ ہے۔ اس سے پہلی کیا جو آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتنی؟ 4۔ یہ تمہید ہے، بیسمنٹ۔ اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ تکمیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نماز کی حالت میں اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے۔ یہ قریب تر ہونے کے کیا معنی؟ اللہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، ہمارے قریب نہیں اقرب ہے، اور اقرب من حبل الورید ہے۔ تو اس قرب کا جو کانسیپٹ ہے، اس قرب کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کی دعا میں اور اس کی قبولیت میں جتنا قرب ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ نماز کی حالت میں انسان جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو حق تعالیٰ کی جو اجازت ہے، اس کی جو قبولیت ہے وہ قریب تر ہوتی ہے انسان کے۔ آپ سوالی بن کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سوالی ہی بن کے کھڑا ہوا کیجیے، داتا بن کے کھڑا نہ ہوا کیجیے۔ بعض رات یوں اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے دھوس جما رہے ہوں۔ نماز میں عاجزی روح ہے، اور جس نماز میں تواضع نہیں، عاجزی نہیں، وہ بے روح عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو سوالی بن کر آتا دیکھا تو مانگنے کا طریقہ خود سکھایا۔ اہل نظر کا کہنا ہے حسن طلب نہ ہو تو داتا شفیق ہو، جب بھی سوال کے ناکام ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ مانگنے کا بھی تو سلیقہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ نے اپنے بندے کو جب سوالی کی حیثیت سے اپنے در پہ آتا دیکھا تو سوال کا طریقہ خود سکھایا کہ یوں مانگو کہ سب سے پہلے میری تعریف کرو۔ کس کی تعریف کرو؟ چنانچہ آپ ہر روز کہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین،
حرف آغاز الحمدللہ رب العالمین، حمد اور تعریف کے سارے مفہوم صرف اسی ذات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. ساری تعریفوں کا حقدار، سارے حمد کا حقدار صرف وہی ہے جو عالمین کا رب ہے. حقدار ہے، منتظر نہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے. کبھی غور فرمایا آپ نے؟ جب آپ سو جاتے ہیں تو پھر حشرات بولتے ہیں. بولتے وہ ویسے بھی ہیں، لیکن ہنگامہ زندگی میں ان کی آواز دبی رہتی ہے. جب وہ ہنگامہ زندگی بستر پہ آ جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو پھر حشرات کی ننھی ننھی آوازیں آتی ہیں. ان کی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے. اب سمجھ میں تو آتا نہیں؟ کیفیت بھی ان کی مختلف ہوتی ہے، کچھ جلی، کچھ خفی، کچھ ابری ہوئی، کچھ دبی، مختلف آوازیں آتی ہیں. رات کے سناٹے میں آپ سنتے ہیں نا، دہریہ کہتا ہے فطرت بول رہی ہے. دہریہ کہتا ہے ساؤنڈ آف نیچر، فطرت بول رہی ہے. قرآن کہتا ہے خلقت بول رہی ہے. فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو میری یاد سے غافل ہو. ہر چیز میری یاد میں مشغول رہتی ہے، لیکن ان کی حمد و تسبیح کو تم نہیں سمجھ پاتے ہو. تو انسان نے بھی اپنے رب کی تعریف کی. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اسی ذات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. رب العالمین، رب المسلمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. حمد و تعریف کے سارے مفہوم صرف اسی ذات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم رب بھی ہے، اور اس کی ربوبیت میں بھی غضب نہیں، انتقام نہیں، رحمت ہے اور شفقت. اپنے نافرمانوں کو تانا بھی نہیں دیتا، وقت پر رزق پہنچا دیتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض، وما من مسلم نہیں، وما من مؤمن نہیں، وما من دابۃ فی الارض، وما من الانس والجن بھی نہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. روئے زمین پر کوئی ایک بھی ذی روح ایسا نہیں، روئے زمین پر کوئی ایک بھی زندہ ایسا نہیں، وہ انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے، بہائم میں سے ہو، مویشیوں میں سے، درندوں میں سے ہو، پرندوں میں سے، چیونٹیوں میں سے ہو، یا حشرات الماء میں سے، کوئی بھی ذی روح جو اس دھرتی پہ چلتا پھرتا ہے، رینگتا ہے، سانس لیتا ہے، قرآن نے فرمایا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. اسے رزق پہنچانے والے اس کا گھر بھی معلوم ہے، اس کا در بھی معلوم ہے، اس کا وطن بھی معلوم ہے، گھر کا نمبر بھی معلوم ہے، اس کی ضروریات بھی معلوم ہیں، اس کی خواہشیں بھی معلوم ہیں، اس کی آرزویں بھی معلوم ہیں. کوئی دنیا میں اس کا قریب سے قریب دوست بھی جو
العالمین اس کی باتیں مانتا ہے اور عطا کرتا ہے. فرمایا مالک یوم الدین. پہلے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اس ذات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک. جزا و سزا کے دن کا مالک وہی جس روز کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اس کے فضل و کرم کے بغیر کسی کا کوئی دستگیر نہیں ہوگا. اس دن کا مالک و مختار کون؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلقہ رشد ہدایت میں فرمایا، آسمان ہدایت کے ستاروں سے فرمایا، رحمت عالم نے اپنے پیاروں سے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، عدل نہیں.